ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خواب دیکھنا ہر انسان کا حق ہوتا ہے اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش بھی کرتا ہے، مگر کیا سب کو اپنے خوابوں کے مطابق زندگی ملتی ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو ہوش سنبھالنے کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ذہن کے پنوں پر لکھا جا چکا تھا، کیونکہ میری آنکھوں میں بھی ایک خواب بس رہا تھا جسے میں سوتے ہوئے نہیں بلکہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کرتی تھی، اور یہ خواب ہی میری زندگی کا مقصد بنتا جا رہا تھا۔ میں وہ انسان ہوں جس نے بچپن سے اب تک کی زندگی میں خوابوں کو ٹوٹتے بنتے دیکھا اور پھر تعبیر کے پیچھے بھاگتے بھی دیکھا۔ میری کہانی شاید ہر انسان کی کہانی جیسی ہو، مگر کچھ تو ایسا تھا جو ہر انسان کی کہانی کا حصہ نہیں ہوتا۔ میرا نام میرے بابا نے فخر النساء رکھا تھا، لیکن پیار سے سب فخر ہی بلاتے تھے، اور میرے بابا کہتے تھے کہ میری بیٹی میرا فخر ہے جو زندگی میں ہمیشہ میرا سر بلند رکھے گی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بابا نے مجھے ہمیشہ اچھی باتیں سکھائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میری تربیت اور پرورش میں کسی قسم کی کمی نہ رہے اور میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن جاؤں۔ میری ماں ایک بالکل سادہ گھریلو عورت تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر گنوں والی تھی۔ گاؤں بھر میں میری ماں کے سلیقے اور سمجھداری کی تعریف ہوتی۔ عورتیں اپنے گھریلو مسائل سے لے کر بچوں کی تربیت اور آپسی معاملات میری ماں سے ڈسکس کرتی اور اس سے صلاح مشورہ لیتی تھی۔ میری ماں نے ہمیشہ سادگی اور پاکیزگی پر زور دیا، اخلاقی اور وقار کا سبق دیتی رہیں اور اپنی سادہ سی طبیعت کے ساتھ ہی زندگی کے ہر معاملے کو سلجھایا سنوارا۔ میرے لیے میری ماں ایک ایسا کردار تھی جس کی نہ صرف میری زندگی میں اہمیت تھی، بلکہ میں نے اپنی زندگی کا کرینہ سیکھا ہی اپنی ماں سے تھا۔ دوسری طرف تھے میرے بابا، ایماندار اور نیک نیت انسان۔ کبھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کسی کے نقصان کے بارے میں سوچتے تک نہیں تھے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کو تیار رہتے تھے۔ ایسے ماں باپ کی اولاد بھی ماں باپ جیسی ہی ہونی چاہیے، اور میں خوش نصیب تھی کہ مجھے ایسے ماں باپ ملے۔ کچے گھر میں کھیلتے ہوئے میں اب بڑی ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کو ہمیشہ محنت کرتے دیکھا تھا۔ وہ دن بھر کام کرتی تھیں اور رات کو کڑھائی کیا کرتی تھیں۔ گاؤں میں تو ہر دوسرے بندے کو کوئی نہ کوئی ہنر آتا ہے، اسی لیے کڑھائی کے کام میں کچھ خاص معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ پھر ایک جاننے والے کے ذریعے کسی نے ایک میڈم سے اماں کو کام دلوایا۔ وہ میڈم شہر میں رہتی تھی اور ان کی اپنی ایک بوتیک تھی جس میں ہاتھ کی کڑھائی کے کام کرتی وہ بیچا کرتی تھی، جو شہر میں بہت اچھے داموں بک جاتے، مگر کاریگروں کو بہت کم مزدوری دی جاتی۔ ایسے ہی میری اماں کو اس محنت کا معاوضہ کم ملتا، مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے کہ مصداق اماں کو یہ سخت محنت بھی قبول تھی۔ میں نے اپنے والدین سے بہت کچھ سیکھا اور اپنایا، یہاں تک کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات اور مسائل تھے ان سے نبردآزما ہونے کے لیے لڑنا بھی مجھے میرے والدین نے سکھایا۔ دراصل میرے بابا ایک کریانہ اسٹور پر ملازمت کرتے تھے۔ پہلے پہل دہاڑی پر کام کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے کام کا تجربہ ہوتا گیا ان کو پوری دکان سنبھالنے کا کام مل گیا اور ہمارے حالات کچھ بہتر ہو گئے، مگر اتنے نہیں کہ میری پڑھائی کے اخراجات برداشت کیے جاتے۔ پرائیویٹ اسکول گاؤں میں ہی تھا۔ 5ویں جماعت تک میں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ میرا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور یہی خواب میرے ماں باپ کا تھا۔ میرے لیے انہوں نے اس کی من چاہی تعبیر کے لیے دن رات ایک کر دیا، مگر وہی بات کہ ہر خواب کہاں پورا ہوتا ہے۔ 5ویں پاس کرنے کے بعد اماں نے اپنی میڈم سے فون پر بات کی تو انہوں نے اماں سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو لے کر ان کے پاس شہر آ جائیں، ان کے بنگلے میں رہیں، ساتھ کڑھائی کا کام جاری رکھیں اور بیٹی کو شہر کے کسی اسکول میں داخل کروا دیں۔ اماں نے یہ ساری باتیں ابا کے سامنے رکھی تو ابا سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اماں ابا نے میری خاطر یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور ضرورت کا اہم سامان لے کر اماں مجھے اپنے ساتھ شہر لے آئیں۔ ابا نے ابھی گاؤں میں رکنے کا فیصلہ کیا کہ کچھ دن میں یہاں کے معاملات سمیٹ کر بھی شہر آ جائیں گے، تب تک میڈم سے کہہ کر کوئی کام دلوا دیں تو آسانی رہے گی۔ میں اور اماں شہر آ گئے۔ یہاں میڈم کا ایک بڑا سا بنگلہ تھا جس میں نوکروں کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک کمرہ ہمیں دے دیا گیا۔ اماں میڈم کی بوتیک کے لیے کڑھائی کے ساتھ سلائی کا کام بھی کرنے لگی، جس کے بدلے سرونٹ کوارٹر میں رہائش اور کھانا پینا مل رہا تھا۔
ساتھ میڈم نے ماہانہ کچھ رقم دینے کا کہا تاکہ میرا اسکول میں داخلہ ہو سکے۔ اماں نے میڈم سے ابا کے کام کے لیے بھی بات کی تو میڈم نے گھر اور بوتیک کے سامان لانے اور لے جانے کی ذمہ داری ابا کو دے دی، اور اس طرح ابا بھی گاؤں سے شہر آ گئے۔ اب گاؤں میں ہمارا صرف گھر تھا جو ابا نے بیچنے پر لگا دیا تھا۔ ابا کا خیال تھا کہ وہ گاؤں والا گھر بک جائے تو کچھ جمع پونجی ڈال کر شہر میں چھوٹا سا گھر خرید لیں گے تاکہ میڈم کے بنگلے میں نہ رہنا پڑے۔ زندگی کے دن گزرنے لگے۔ اماں سارا دن سلائی کڑھائی کا کام کرتی اور کبھی کبھی میڈم کے بنگلے میں کھانا وغیرہ بنا دیا کرتی۔ ابا بھی بنگلے اور بوتیک کا کام دیکھ رہے تھے۔ ابا کے پورے دن میں باہر کے کئی چکر لگتے، گرمی سردی بارش ہر حال میں کام کرنا تھا۔ میرا داخلہ قریبی اسکول میں ہو چکا تھا اور ساتھ اماں نے مجھے ٹیوشن بھی رکھتی تھی۔ میں اپنی پڑھائی کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھی اور بھرپور محنت کرتی تھی، جس کی وجہ سے میرا رزلٹ بہت اچھا آتا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوم رہا تھا اور زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک جھٹکا لگا اور بہت کچھ بربادی کی طرف چلا گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 8ویں کلاس میں تھی۔ ایک روز ابا میڈم کے کسی کام سے بوتیک سے بازار گئے۔ شدید گرمیوں کے دن تھے اور ابا کی طبیعت پہلے سے ہی کچھ خراب تھی۔ گرمی میں 4 گھنٹے بازار پھرتے رہے اور پھر سامان لے کر واپس آ رہے تھے کہ چکرا کر روڈ پر گر گئے اور پھر کبھی نہ اٹھ سکے۔ ابا یوں خاموشی سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ہماری زندگیوں میں کسی قیامت سے یہ واقعہ کم نہ تھا۔ اماں تو جیسے ابا کی دائمی جدائی کے غم میں بری طرح نڈھال سی ہو گئی، بہت روتی تھی۔ ان کو یہ فکر تھی کہ ان کی اکلوتی بیٹی جوان ہو رہی ہے اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب پتہ نہیں زندگی کیسے کیسے امتحان لے گی۔ اس پرائے شہر میں میڈم کے علاوہ ہم ماں بیٹی کسی کو جانتے بھی نہیں تھے۔ اماں عدت میں اپنا سلائی کڑھائی کا کام کرتی رہی اور میں اسکول جاتی رہی۔ ادھر گاؤں والے گھر کا سودا نہیں ہوا تھا اب تک۔ گاؤں میں ابا کے ایک دوست نے ذمے یہ کام لیا تھا، ان پر بھروسہ تھا، اس لیے اماں نے ابھی گھر نہ بیچا اور مناسب نہ سمجھا کہ میری پڑھائی کے خرچے میں وہ رقم کام آئے گی۔ اب میں بھی اماں کے ساتھ کام میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی قمیضوں پر بٹن لگا دیتی، ترپائی کر دیتی یا ایسا ہی چھوٹا موٹا کام جو مجھ سے ہو پاتا۔ اماں کو اس طرح دن رات کام کرتے ہوئے دیکھ میرا دل کٹتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں جلدی سے ڈاکٹر بن جاؤں اور اماں کو کام نہ کرنے دوں، مگر ابھی تو میں 9ویں کلاس میں تھی۔ ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہونے میں بہت وقت تھا۔ ایک روز اماں کڑھائی کا کام کر رہی تھی تو اچانک سے ان کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ اتنا زیادہ کھانس رہی تھی کہ سانس لینا محال ہو گیا۔ میں نے ان کو پانی پلایا، ان کی پیٹھ سہلائی تو کچھ دیر بعد کھانسی کا طوفان تھم گیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ابا کے بعد اماں ہی میرا آخری سہارا تھی اور میں اماں کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے بنگلے میں جا کر میڈم سے بات کی کہ اماں کی طبیعت خراب ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہتی ہوں۔ تو میڈم نے کچھ پیسے دیے۔ اماں جو سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، ان کو میڈم ایک لگی بندی معمولی سی رقم ہر مہینے دے دیا کرتی تھی، جس سے مشکل سے میری پڑھائی کے اخراجات نکلتے تھے اور کھانا پینا، رہائش تو یہیں تھی۔ ایک طرح کا احسان تھا میڈم کا ہم۔ وہ اپنے اور اپنی بیٹی کے پرانے کپڑے ہمیں دے دیتی۔ ہم ماں بیٹی کافی سال سے ان کی اترن ہی پہن رہے تھے۔ جو جیسا کھانے کو مل جاتا ہم کھا لیتے۔ میری پڑھائی کے خرچوں میں میڈم کے دیے پیسے یوں ختم ہو جاتے جیسے ہماری زندگی میں آنے والا ہر دن بنا کسی نئی بات کے ختم ہو جاتا تھا۔ دن رات کام کرنے کے باوجود بھی اماں کے ہاتھ خالی ہی رہتے۔ لیکن اب اماں کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میڈم نے جو پیسے دیے، میں اماں کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا کہ اماں کے کچھ ٹیسٹ کروانا ضروری ہیں۔ اب پیسے اتنے نہیں تھے کہ ٹیسٹ بھی کروائے جا سکتے۔ ہم گھر واپس آ کر میں نے میڈم سے بات کی۔ اماں کو جو ماہانہ پیسے دیتی تھی وہ اس بار ایڈوانس دے دیں۔ اس بات پر میڈم کے چہرے پر کچھ اچھے تاثرات نہیں تھے، مگر وہ خاموش رہیں اور دوسرے دن 4-5 ہزار روپے مجھے دے دیے کہ اپنی اماں کے ٹیسٹ کروا لو، مگر اس کے بعد ماہانہ تنخواہ ہی ملے گی۔ میں اسی پر شکر کرتی ہوئی دوسرے دن اماں کو ٹیسٹ کروانے کے لیے لے گئی۔ دل بہت پریشان تھا کہ جانے رپورٹ کیسی آئے۔ چند دن بعد رپورٹس آنی تھی۔ اس دن میں اماں کو جان بوجھ کر ڈاکٹر کے کلینک لے کر نہیں گئی اور بنگلے میں کام کرنے والی دوسری ملازمہ، جس کو میں خالہ کہتی تھی، ان کو ساتھ لے کر اماں کی رپورٹس لینے چلی گئی۔ ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچنے تک میں دعائیں مانگتی رہی، لیکن ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ میرے دل پر بجلی کی طرح گری۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کی رپورٹس اچھی نہیں آئی ہیں، ان کو گردوں کی بیماری ہے، جس کا علاج کافی مہنگا تھا۔ میں یہ سنتے ہی رونے لگ گئی اور خالہ کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ میں نے اماں کو بس اتنا بتایا کہ رپورٹس کچھ اچھی نہیں ہیں، تھوڑا سا علاج ہوگا پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس تھوڑے سے علاج کے لیے ہمیں کافی سارا پیسہ چاہیے تھا۔
اماں میری بات سن کر خاموشی سے میرا منہ دیکھنے لگی۔ ہم دونوں نے پھر کافی دیر ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ اس روز کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ ہمارا کھانا ملازموں کے کھانے کے ساتھ ہی بنتا تھا اور ہم وہی کھاتے تھے۔ خود سے کچھ پکا کر کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور اب اماں کی طبیعت خراب تھی، ایسے میں ان کو پرہیزی کھانا دینے کی ضرورت تھی۔ مگر میں کیا کرتی؟ چند دن بعد میری میٹرک کی کلاسیں شروع ہونے والی تھیں اور اب میں اپنی پڑھائی کو بھول کر صرف اماں کے علاج کے بارے میں سوچتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے ایک خیال آیا تو میں نے اماں سے بات کی کہ ہم اپنا گاؤں والا گھر بھیج دیتے ہیں اور آپ کا علاج کرواتے ہیں۔ لیکن میری ماں اس بات پر رضامند نہیں تھی۔ وہ اس گھر کو بیچ کر میری پڑھائی پر پیسہ لگانا چاہتی تھی۔ مگر کیا میڈیکل کی پڑھائی پر صرف 1 سال خرچہ ہونا تھا؟ میں نے اماں کو کافی سمجھایا، روتی رہی اور جذباتی طور پر ان کو مجبور کرتی رہی کہ وہ میرے ساتھ تندرست رہیں گی تو کما سکیں گی نا۔ آخر کار میرے بہت مجبور کرنے پر وہ راضی ہو گئیں اور گاؤں میں ابا کے دوست کو فون کیا۔ چند دن کے بعد ابا کے دوست نے کسی کے ساتھ گھر کا سودا کر دیا۔ جو رقم ملی وہ ہمیں پہنچانے خود شہر آ گئے۔ اس کے بعد اماں کا علاج شروع ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا، یہاں تک کہ میرے میٹرک کے امتحانات آ گئے اور دوسری طرف اماں کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی۔ اب ان کو اسپتال منتقل کرنے کا ڈاکٹر نے کہا۔ ہمارے پاس تھوڑے بہت پیسے بچے تھے اور میرے امتحان سر پر تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اور کیا کروں۔ خالہ کے ساتھ اماں کو لے کر ہسپتال گئی، داخل کروایا۔ یہ سرکاری اسپتال تھا، یہاں دواؤں کا خرچہ نہیں تھا مگر سہولیات کچھ نہیں تھی۔ میں دن رات اماں کے پاس ہسپتال میں رہتی، وہیں امتحانوں کی تیاری کر رہی تھی۔ ایک ماں کی پریشانی، دوسرا اسپتال کا ماحول، ایسے میں مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے امتحانوں کی تیاری کی، ساتھ ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ جب میرے امتحان شروع ہوئے تو میں جس وقت پیپر دینے جاتی اس وقت خالہ اماں کے پاس رک جاتی۔ 15 دن کس مشکل میں گزرے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ امتحان تو جیسے بھی ہوئے مگر ہو گئے، لیکن اس کے بعد زندگی ایسے امتحان شروع ہوئے جس کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے امتحان ختم ہونے کے چند دن بعد اماں کی حالت بگڑ گئی اور پھر وہ دن آ گیا جب وہ مجھے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ گئی۔ میں صدمے سے نڈھال تھی۔ ایسے وقت میں خالہ نے مجھے سنبھالا، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی اور میرے ساتھ ہی کمرے میں سوتی۔ جو کمرہ ہمیں میڈم نے اپنے بنگلے کے پچھلے حصے میں دیا ہوا تھا، اب اماں تو رہی نہیں تھی جو سلائی کڑھائی کر کے مہینے کے کچھ پیسے بنا لیتی تھی اور جس کے کام کی وجہ سے ہم دونوں کو میڈم نے یہاں رکھا ہوا تھا۔ اب وہ کام رہا تھا نہ کام کرنے والی، تو پھر میڈم کیوں مجھے یہاں رہنے کی اجازت دیتی؟ یہ پریشانی بھی ایک خوف بن کر میرے ساتھ میرے کمرے میں رہتی تھی۔ میری تو تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی کام آتا تھا۔ سوچو کہ بھور میں میرا دل و دماغ ڈوبنے لگ جاتا اور میرا یہ حال اللہ کے بعد اب صرف خالہ کو معلوم تھا۔ ایک دن میڈم نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ اب میرا کیا ارادہ ہے، یہاں رہنا ہے یا چلے جانا ہے۔ میں نے میڈم سے کہا کہ میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ تو میڈم کہنے لگی اگر یہاں رہنا ہے تو کچھ کام کاج شروع کر دو، بوتیک میں کام کرو یا بنگلے میں، تاکہ تم یہاں رہنے کے ساتھ ساتھ کچھ کما بھی سکو اور اپنی تعلیم جاری رکھو۔ میں بنگلے کے کام نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے مجھے میڈم نے اپنی بوتیک میں سیلز گرل کے طور پہ رکھ لیا۔ کچھ دن میری مشق کرائی، مجھے کام سکھائے اور لوگوں سے بات چیت کرنے کے طریقے بتائے، اور پھر 1 ماہ تک یہی مشق جاری رکھتے ہوئے مجھے کام پر رکھ لیا گیا۔ میں اب میڈیکل کالج جانے کا صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ میرے خواب میری آنکھوں میں ہی چکنا چور ہو گئے، جس کی کرچیاں میری آنکھوں کو لہو لہان رکھتی تھی۔ میرا دل غم سے بھر چکا تھا اور میری دنیا میں خالہ کے علاوہ کوئی غم گسار نہیں تھا۔ بوتیک میں کام کرتے ہوئے مجھے کچھ ہی وقت گزرا تھا۔ خالہ نے مجھے کہا کہ ان کی بھتیجی ایک ہسپتال میں نرس کا کام کرتی ہے، اس کے توسط سے اس کالج میں آسانی سے مجھے داخلہ مل سکتا ہے۔ میں نے خالہ کی بات پر غور کیا۔ مجھے کچھ تو کرنا تھا جس سے زندگی گزارنے میں آسانی ہو، ڈاکٹر نہ صحیح نرس ہی صحیح، کام بھی ہو جائے گا اور انسانیت کی خدمت کا موقع بھی ملے گا۔ میں کافی سوچ بچار کے بعد اپنا ذہن بنا چکی تھی اور خالہ کی بھتیجی کے ذریعے نرسنگ کالج میں داخلے کا فارم بھر دیا۔ یہ سب میڈم کو نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ سب جاننے کے بعد میڈم شاید مجھے بوتیک سے نکال دیں۔ مجھے بوتیک سے بہت کم پیسے ملتے تھے مگر فی الحال یہی کافی لگ رہا تھا۔ نرسنگ کالج میں داخلہ بھی ہو گیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میں کالج کس وقت جاتی اور بوتیک کا کام کس وقت کرتی۔ بوتیک میں صبح سے شام دیر تک رکنا پڑتا تھا۔ میں نے خالہ سے مشورہ کیا تو خالہ نے کہا کہ میڈم کو بتا دو۔ میں نے ہمت کر کے میڈم سے بات کی تو میڈم نے کہا کہ بوتیک میں کام کر رہی ہو، رہنے کو کوارٹر ملا ہوا ہے، کھانا پینا فری ہے، پھر کیا مسئلہ ہے جو نرس بننے کا ارادہ ہے۔ میں نے میڈم سے کہا کہ میرا خواب تھا ڈاکٹر بننا اور اماں ابا کی بھی یہی خواہش تھی، مگر زندگی میں ہر خواہش کب پوری ہوتی ہے، پر زندگی گزارنے کے لیے اسباب بھی تو چاہیے ہوتے ہیں۔ میڈم نے شاید میری بات کا غصہ کیا اور کہنے لگی
اگر کالج جانا ہے تو پھر اپنا بندوبست بھی کہیں اور رہنے کا کر لو، میں مفت میں تمہیں پالنے سے تو رہی، بہتر ہے کہ اپنی رہائش اور باقی ذمہ داریاں بھی خود اٹھاؤ۔ میڈم کی باتیں سن کر مجھے شدید مایوسی ہوئی۔ خالہ بھی وہاں موجود تھی۔ انہوں نے میڈم سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ صبح کالج اور اس کے بعد بوتیک میں آنے کی اجازت دے دیں، جب تک نرس کی نوکری نہیں ہو جاتی اس کو یہیں کوارٹر میں رہنے دیں۔ خالہ کی بات میڈم کو ماننی پڑی کیونکہ خالہ ان کی کافی پرانی ملازمہ تھی اور ان کے گھر کی بہت سی ذمہ داریاں خالہ نے ہی اٹھا رکھی تھیں۔ خالہ کی مہربانی سے ہی اب میں صبح کے وقت کالج آنے لگی اور کالج سے سیدھا بوتیک جاتی تھی۔ وہیں دوپہر کا کھانا کھا کر کپڑے تبدیل کر کے کام کرتی اور شام کو کوارٹر میں آ جاتی۔ سارا دن اتنی بھاگ دوڑ اور مشقت کے بعد میں تھکن سے چور ہو جاتی تھی۔ وہ تو خالہ ہی تھیں جو ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتی۔ خالہ کے بچے بھی بہت اچھے اور دوستانہ مزاج کے تھے۔ ان کی ایک بیٹی کی شادی ہو گئی تھی، پھر ایک بیٹا تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے کوارٹر میں رہتا تھا اور بنگلے میں چوکیدار کا کام کرتا تھا۔ خالہ اور ان کی بہو بنگلے میں کچن اور باقی کام دیکھتی تھی۔ خالہ کی چھوٹی بیٹی تقریباً میری ہم عمر تھی۔ اس سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پڑھتی تھی اور فارغ وقت میں بنگلے میں کھانا پکانے کا کام کرتی تھی کیونکہ وہ ایک بہترین کوک تھی۔ اس نے کھانے پکانے کا کورس کر رکھا تھا، اسی لیے میڈم کو اس کے ہاتھ کے بنے کھانے بہت پسند تھے۔ میری زندگی اب ایک مقصد کے تحت گزر رہی تھی۔ میں خالہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ان 2 کوارٹرز میں ہی رہتی تھی۔ ایک میں خالہ، ان کی بیٹی اور میں رہتے تھے، دوسرے میں خالہ کا بیٹا اور بہو۔ جو کوارٹر میرے اور اماں کے پاس تھا اب وہاں نئے ملازمین آ چکے تھے۔ دن گزرتے رہے اور میری زندگی کی یہی جدوجہد جاری رہی اور ایسے ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران ماں باپ کے جانے کے بعد دوسرا بڑا صدمہ خالہ کا اچانک چلے جانا تھا۔ ان کو دل کا دورہ پڑا اور آنن فانن وہ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئیں۔ میں ایک بار پھر یتیم ہو گئی۔ ان کی بیٹی کا اتنا برا حال تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اسے کیسے تسلی دوں، مگر کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ اس کے بھائی بھابھی نے بھی بہت سہارا دیا اور میں نے اسے ایک بہن کی طرح سنبھالا۔ کچھ عرصے میں وہ بہتر ہونے لگی تو بھائی نے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی، اسی لیے اب شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہاں مجھے فکر پڑ گئی کہ اس کی شادی کے بعد میں اکیلی کیسی رہوں گی یہاں۔ تیاری کرتے کرتے شادی کا دن آ گیا اور سادگی کے ساتھ نکاح اور رخصتی کر دی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری اپنی سگی بہن رخصت ہو کر جا رہی ہے۔ بھابھی بہت اچھی تھی، انہوں نے مجھے ہمت دی اور میرا حوصلہ بڑھایا۔ شادی کے بعد اب اس کوارٹر میں اکیلی رہنے لگی۔ میری زندگی کی روٹین وہی تھی، صبح کالج جاتی، پھر بوتیک اور وہاں سے واپس کوارٹر۔ لیکن اب میں واپس آنے کے بعد بھابھی کے ساتھ بنگلے کا کام بھی دیکھنے لگی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میڈم کسی بات کو بہانہ بنا کر مجھے کوارٹر چھوڑنے کا کہیں۔ کچھ مہینوں بعد بھابھی کے ہاں پہلے بیٹی کی ولادت ہوئی تو ہم سب بہت خوش ہوئے۔ بھابھی کو طبیعت کو دیکھتے ہوئے میں نے میڈم سے کہہ کر بوتیک سے ہفتہ 10 دن کی چھٹی لے لی تاکہ بنگلے کا کام اور بھابھی کی دیکھ بھال اچھے طریقے کے ساتھ کر سکوں۔ آنے والا ننھا سا مہمان بہت ہی پیارا تھا اور اب تو مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ پر آئے ہیں۔ سگے بھائی کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا خالہ کا بیٹا مجھے بھی بڑے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ میں ان کی بہت عزت کرتی تھی اور وہ بھی بڑے بھائی کی طرح مجھے مان دیتے تھے۔ بھابھی کا خیال رکھنا مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھی لڑکی تھی۔ ننھے فرشتے کی آمد کے چند دن بعد میرے کالج کے امتحانات شروع ہو گئے۔ دن بھر میں بنگلے کا کام دیکھتی، بھابھی کو سنبھالتی اور پھر رات کو امتحانوں کی تیاری کرتی۔ تیسرا سال شروع ہونے والا تھا اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی میری جاب شروع ہوگی میں کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں گی، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امتحانوں کے بعد پہلی طرح میرا کالج شروع ہو گیا اور ساتھ ہی بوتیک کا کام بھی، مگر میڈم کا مطالبہ تھا کہ میں مکمل طور پر بنگلے کا کام سنبھال لوں اور مجھے یہ منظور نہ تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ بنگلے کے کام کو سنبھالنے کے بعد میرا کالج جانا مشکل ہو جائے گا اور میں بس نوکروں کی طرح ساری زندگی بنگلے پر کام کرتے ہی گزار دوں گی۔ اسی لیے میں نے میڈم سے درخواست کی کہ بوتیک اور کالج تک ہی رہنا چاہتی ہوں، ساتھ تھوڑا بہت جتنا ہو سکے گا بھابھی کے ساتھ کام کروا دیا کروں گی۔ لیکن میڈم نہیں مان رہی تھی۔ اصل میں ان کو میرا ایک کوارٹر میں اکیلے رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میری جگہ نئی ملازمہ رکھ کر کوارٹر اسے دے دیا جائے یا پھر وہ ملازمہ میں ہی بن جاؤں۔ انہوں نے صاف صاف اپنا فیصلہ سنایا تو میں بے حد پریشان ہو گئی۔ بھائی سے بات کی تو انہوں نے ایک جاننے والے کے ذریعے مجھے ایک ہاسٹل میں شفٹ کر دیا اور شام کی شفٹ میں ایک پرائیویٹ کلینک میں نرسنگ کا کام دلوا دیا۔ یہ سب اچانک سے ہو جانا میرے لیے مشکلات کا سبب بنا، مگر اور تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہاسٹل آنے کے بعد میں نے بھابھی اور بھائی سے مکمل رابطہ رکھا۔
دن کے وقت کالج اور شام کو 3-4 گھنٹے کلینک پر لگانے کے بعد میں رات کے 2 بجے ہاسٹل واپس آتی۔ یہاں میرے کمرے میں مزید 3 لڑکیاں تھیں جو پرائیویٹ کالج میں پڑھ رہی تھیں۔ ان سے اچھی سلام دعا ہوتی گئی اور میرا کام وغیرہ بھی چلتا رہا۔ ہر اتوار کو یا 15 دن بعد میں بھائی بھابھی کے پاس بنگلے کے کوارٹر جایا کرتی تھی۔ بھتیجے کے ساتھ وقت گزارتی، بھابھی سے ڈھیروں باتیں کرتی، مگر بنگلے کے اندر میڈم سے ملنے نہیں جاتی تھی۔ ایک مرتبہ بھائی بھابھی نے مجھ سے شادی کرنے کا پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، میرا کالج مکمل ہو جائے تو نئی جاب شروع ہو جائے گی، پھر جو حالات بنیں گے اس حساب سے آگے کا فیصلہ کروں گی۔ بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ زندگی لگی بندھی روٹین کے مطابق گزرنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں ایک مشین ہوں جسے روبوٹ کی طرح کام کرنا ہے۔ کالج، کلینک اور ہاسٹل میں آرام کے لیے صرف چند گھنٹے، بس یہی سب میری زندگی میں تھا۔ ہاسٹل کا ماحول مناسب تھا، مگر میرا یہاں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ جلدی سے کالج مکمل ہو اور میری نئی جاب ہو جائے تو میں ہاسٹل بدل لوں گی اور پھر زیادہ سے زیادہ کمانے کے بعد پیسے جمع کر کے اپنا چھوٹا سا گھر خریدوں گی۔ میں شادی کے بارے میں نہیں سوچتی تھی، بس اماں ابا کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی کہ میں انسانیت کی خدمت کروں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری امیدیں بڑھتی جا رہی تھیں اور مجھ میں نیا حوصلہ پیدا ہونے لگا۔ ایک طویل انتظار کے بعد آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نرس کی ڈگری لے کر بھائی بھابھی سے ملنے گئی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اس دن ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اب مجھے اپنی جاب لگنے کا انتظار تھا۔ میرے نمبر بھی اچھے تھے، جس کی بنیاد پر ایک بڑے سرکاری ہسپتال میں میری نوکری لگ گئی۔ اس دن میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، حالانکہ میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر نرس بن کر بھی میں بہت خوش تھی کہ مجھے زندگی میں کوئی کامیابی تو ملی۔ اب میں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکوں گی۔ نئی جاب کا پہلا دن تھا اور میں بہت خوش تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب میں پہلی بار نرس کا ڈریس پہن کر اسپتال گئی تھی۔ وہ بہت بڑا ہسپتال تھا اور شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر وہاں بیٹھتے تھے۔ ہر قسم کی طبی سہولیات وہاں موجود تھی۔ جاب شروع ہو گئی تو میں نے معلومات لے کر اسپتال سے کسی قریبی ہاسٹل کا پتہ کیا اور وہاں شفٹ ہو گئی تاکہ مجھے اسپتال آنے جانے میں آسانی رہے۔ شروع میں ہسپتال میں سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اسٹاف سے جان پہچان ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ملتی رہتی تھیں کہ کون کب کس وارڈ میں بیٹھتا ہے۔ نرسنگ اسٹاف کی ڈیوٹیاں ہفتوں کے حساب سے بدلتی اور کبھی مہینوں کے حساب سے۔ ایک سے دوسری جگہ ڈیوٹی لگتی۔ سب سے پہلے میری ڈیوٹی بچوں کے وارڈ میں لگائی گئی۔ وہاں بچوں کے حال دیکھ دیکھ کر میرا دل دہل جاتا، مگر کالج میں ٹریننگ کے دوران ہمیں یہی سب سکھایا جاتا تھا کہ کیسے دل کو مضبوط کر کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی بچوں کی حالت دیکھ کر میرا دل بہت بے چین ہو جاتا۔ میرا دل کرتا تھا کہ جلد سے اپنی ڈیوٹی تبدیل کروا لوں، اور لیکن بچوں کے وارڈ میں 3 ماہ کی ڈیوٹی دینے کے بعد ہی مجھے دوسرے وارڈ میں بھیجا گیا۔ میں آہستہ آہستہ اسپتال کے اندر کی سیاست کے بارے میں جان رہی تھی۔ یہ سب میرے لیے سوچ سے پرے کی باتیں تھیں۔ یہ شعبہ تو ہے ہی انسانیت کی خدمت کے لیے، اور پھر سرکاری اسپتال میں تو ہر سہولت ہوتی ہے، پھر یہاں تھوڑے بہت پیسے لے دے کر کام کیے جا رہے تھے۔ نرسوں سے لے کر وارڈ بوائے تک اس کام میں شامل تھے، یہاں تک کہ صاف صفائی کرنے والا اسٹاف بھی اپنی ڈیوٹی کے ساتھ اضافی آمدن کے لیے ان کا ساتھ دیتا تھا۔ یہ عورتوں کا وارڈ تھا۔ کبھی کسی کا ڈیلیوری کیس ہوتا تو اس سے مٹھائی کے پیسے لیے جاتے، کبھی مبارک کے پیسے لیے جاتے، جبکہ ان سب چیزوں کی اجازت نہیں تھی، مگر اندر ہی اندر جانے کیا کچھ چل رہا تھا۔ ایک روز میں نے ایک سینئر نرس سے اس بارے میں بات کی تو اس نے سخت لہجے میں مجھے اپنے کام سے کام رکھنے کو کہا، لیکن کیا مجھے بھی خاموش رہ کر تماشا دیکھنا تھا؟ یہ اس کام کا حصہ بن کر اضافی آمدن کے بارے میں سوچنا تھا۔ میرے ساتھ جو نرسیں کام کرتی تھیں وہ تو مجھے یہی سمجھاتی تھیں کہ ہماری تھوڑی سی تنخواہ میں نہ گھر چلتے ہیں نہ خواہشیں پوری ہوتی ہیں، تو اسی لیے جہاں سے جیسے بھی پیسہ ہاتھ لگ رہا ہے وہ کام کرتے جاؤ۔ مگر میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے ان سب کاموں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی جو مجھ سے اٹھایا نہ جا سکے، اور یہ سب تو ویسے بھی غلط تھا۔ میں اس سب کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ زچہ و بچہ وارڈ میں بھی 3 ماہ کی ڈیوٹی دینے کے بعد مجھے دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، تو میں نے شکر ادا کیا کہ اب کم سے کم غلط کام
اپنے سامنے ہوتے نہیں دیکھوں گی۔ نئے وارڈ میں منتقل ہونے کے بعد کچھ زیادہ لوگوں سے جان پہچان ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ زیادہ تر نرسوں کا رویہ مریضوں کے ساتھ سخت ہے۔ تیز آواز میں بولنا، ڈانٹ ڈپٹ، سوئی لگاتے ہوئے بھی بے رحمی کرنا، اور کسی مریض کے بلانے پر فوری طور پر نہ جانا جیسے ان پر فرض تھا۔ میں اپنا کام ایمانداری سے کر رہی تھی، نرمی سے بات کرتی، مریضوں کا خیال رکھتی اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتی۔ اس وارڈ میں زیادہ تر جگر کے مریض تھے۔ میرے نرم رویے کی وجہ سے مریض اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگ مجھے دعائیں دیتے، پسند کرتے اور مجھ سے انجیکشن لگوانا بھی پسند کرتے تھے۔ یہاں بھی پہلے والے تجربے سے کچھ مختلف تجربہ نہیں ہوا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ کیسے لوگ اپنے کام میں خیانت کر لیتے ہیں اور اپنے کام سے مخلص نہیں تھے۔ یہ تو ایسا کام تھا جس پر اجر و ثواب بھی بہت ملتا ہے، مگر ایسے غلط کاموں اور نامناسب رویوں کی وجہ سے ثواب کہاں ملتا ہوگا۔ میں نے ان سب باتوں کا ذکر بھائی بھابھی سے بھی کیا تو بھائی نے مجھے سمجھایا کہ یہ دنیا ہے اور دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔ غلط کو غلط مان کر اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی آواز بند کر دی جاتی ہے۔ تم بھی بس اپنے کام سے کام رکھو، کسی کو کچھ مت کہو، نہ سمجھاؤ، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ بھائی کی باتیں سن کر مجھے تھوڑی بہت سمجھ تو آئی، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ بہرحال وقت گزر رہا تھا اور وقت نے تو گزرنا ہی تھا۔ مجھے ہسپتال میں جاب کرتے ہوئے 8 ماہ ہو گئے تھے۔ مناسب تنخواہ تھی اور بڑھنے کے پورے چانسز تھے، اسی لیے میں چپ چاپ اپنا کام کرتی رہی۔ دوسری طرف بھائی بھابھی اب میرے منع کرنے کے باوجود میرے لیے رشتے دیکھنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب میری شادی ہو جائے اور شادی کے بعد جاب جاری رکھ سکتی ہوں، اسی لیے وہ ایسا ہی رشتہ تلاش کر رہے تھے جن کو میری جاب سے کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ میں اپنی جاب نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بھائی نے اپنے تمام جاننے والے رشتہ داروں میں بات کی تھی اور وہ خود ہی مکمل طور پر یہ ذمہ داری اٹھا رہے تھے۔ یہاں میری جاب بھی چل رہی تھی اور بھابھی کے کہنے پر اپنی تنخواہ سے ایک کمیٹی بھی ڈال رکھی تھی۔ ایک رشتہ بھائی بھابھی کو میرے لیے بہت پسند آیا۔ لڑکا کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اس کی صرف ماں تھی۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، گھر بھی اپنا تھا ان کا، اور ان کو میری جاب کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ کچھ چھان بین کے بعد میری رضامندی کے ساتھ بھائی نے وہاں میری بات پکی کر دی اور شادی 6 ماہ بعد طے کی گئی۔ اس دوران میرا تبادلہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہو گیا۔ اسپتال کے مردہ خانے میں میری ڈیوٹی لگ گئی اور یہ ڈیوٹی 5 ماہ کے عرصے پر محیط تھی۔ مردہ خانے کی ڈیوٹی کرنے سے پہلے ہی میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ شاید میں ڈر رہی تھی، مگر پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ مردوں سے کیا ڈرنا، یہ تو بے ضرر ہوتے ہیں۔ جب بے حس انسانوں کے بیچ زندگی گزر رہی ہے تو مرے ہوئے لوگوں سے کسی نقصان کا تو ڈر تھا ہی نہیں۔ پھر میں ڈیوٹی پر لگ گئی اور میری کبھی ڈیوٹی شفٹ ہوتی تو کبھی نائٹ شفٹ۔ یہاں میرے مردہ خانے میں میرے علاوہ ڈیوٹی پر 2 وارڈ بوائے، 2 نرسیں، ایک میل اور ایک فیمیل تھی۔ اس طرح ہماری دن رات کی شفٹیں لگا کرتی تھیں۔ کچھ لاشیں لواحقین کچھ گھنٹوں کے لیے رکھوا دیتے تھے، مگر کچھ لاشیں جو لاوارث ہوتی تھیں وہ کئی دن مردہ خانے میں پڑی رہتی تھیں۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی لاش آ جاتی۔ ان لاشوں کو نام اور نمبر وغیرہ سمیت ضروری قوائف کے بعد مردہ خانے میں رکھا جاتا تھا۔ یہاں مردہ خانے میں ڈیوٹی لگنے کے بعد مجھے یہاں کا ماحول باقی جگہوں سے مختلف لگا۔ یہاں کم سے کم کسی مریض یا اس کے گھر والوں سے رشوت نہیں بٹوری جاتی تھی، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں دکھائی جا رہی تھی، کسی کا حق مار کر دوسرے کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سکون نصیب ہوا۔ یہاں ڈیوٹی کے بعد کم سے کم میں اب اس ماحول کا حصہ نہیں تھی جس میں خاموش رہ کر انسانی قدریں پامال ہوتے دیکھنا پڑتی تھی۔ دوسری طرف بھائی اور بھابھی ابھی سے میری شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ کبھی مجھے کسی فرنیچر کا ڈیزائن دکھایا جاتا تو کبھی بھابھی مجھے کپڑوں کے ڈیزائننگ کے بارے میں پوچھتی۔ میں ان سے کہتی کہ ابھی 5-6 مہینے کا وقت باقی ہے، مگر وہ کہتے ابھی سے تیاری شروع کریں گے تو بعد میں مشکل نہیں ہوگی۔ مجھے بھی بھابھی کے ساتھ اپنی شادی کی تیاریوں میں تھوڑی دلچسپی ہو رہی تھی اور بھابھی کے کہنے پر میں نے اپنے منگیتر سے تھوڑی بہت بات کرنا شروع کر دی تھی۔ میرے منگیتر کا نام محسن تھا اور میں اب محسن کا فخر بننا چاہتی تھی۔ محسن ایک صاف دل کے اچھے انسان تھے۔ شروع میں بات کرتے ہوئے کچھ جھجک سی آڑے آ رہی تھی، مگر پھر محسن کے اخلاق اور اپنائیت سے بھرے انداز نے مجھے کچھ حوصلہ دیا۔ وہ ہر دوسرے دن کال کرتے تھے اور ہم دونوں کم سے کم 1 گھنٹہ بات کرتے۔ کال پر میں ان کو اپنی زندگی اور حالات اور جدوجہد کے بارے میں تھوڑا بہت بتاتی اور کبھی اپنی جاب کے بارے میں کہ کیسے اسپتال میں انسانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے
اور ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ محسن مجھے اپنی زندگی اور کام کے روٹین بتاتے، کسی دن اپنی والدہ سے بھی بات کروا دیتے تھے۔ محسن کی والدہ بھی بہت اچھی خاتون تھی، نرم مزاج اور خوش اخلاق، زندگی کے تجربات سے واقف اور آنے والے کل کے لیے تیار۔ ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر تھی۔ وہ ایک باہمت خاتون تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کو شوہر کے انتقال کے بعد تنہا پالا اور پڑھایا تھا، اور اس قابل بنایا کہ آج محسن ایک اچھی نوکری کرتے تھے۔ دن گزرتے رہے اور میں محسن سے دلی طور پر انسیت محسوس کرنے لگی۔ میں ایک دن اسپتال میں ڈیوٹی پر تھی۔ مجھے ابھی اس نئی ڈیوٹی پر 2 ماہ ہو گئے تھے اور میری شفٹیں دن کی ہی ہوتی تھیں۔ میں صبح 8 بجے ڈیوٹی پر آتی اور رات 8 بجے ڈیوٹی مکمل کر کے ہاسٹل چلی جاتی تھی۔ یہاں دن کی شفٹ پر 2.5 ماہ کام کرنے کے بعد میری رات کی ڈیوٹی شروع ہونی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں صبح 8 بجے ڈیوٹی پر آئی تو اسپتال کے مردہ خانے کے باہر کچھ لوگ جمع تھے۔ ان میں سے 2-3 مرد اور عورتیں اسٹاف سے لڑ رہے تھے۔ اتنا شور شرابہ تھا کہ بڑے اسٹاف کو آنا پڑا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں ذرا پاس گئی تو ایک عورت نے مجھے بھی پکڑنے کی کوشش کی اور کہنے لگی کہ یہ لڑکی بھی اسی گناہ میں شامل ہے۔ میرے آسان خطا ہو گئے کہ یہاں کس گناہ کی بات ہو رہی ہے جس کا الزام میرے سر لگایا جا رہا ہے۔ میں ایک دم سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پیچھے ہوئی تو مردہ خانے کے انچارج نے مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں جلدی سے اندر چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد سب وہاں سے چلے گئے اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے دیگر اسٹاف سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، کس وجہ سے وہ لوگ ایسے لڑ رہے تھے اور وہ تھے کون، تو مجھے پتہ چلا کہ کسی مردے کے گھر والے تھے، لیکن مجھے معاملے کا پتہ نہ چل سکا کہ ہوا کیا تھا۔ چند ہفتوں بعد میری نائٹ ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ رات کے وقت ڈیوٹی پر میرے ساتھ ایک اور نرس موجود تھی اور اس کے علاوہ 2 وارڈ بوائے اور مردہ خانے کا انچارج ہوتا تھا۔ انچارج تو چند گھنٹے بیٹھتا اور پھر کبھی آرام کے لیے کمرے میں چلا جاتا تو کبھی اپنے گھر چلا جاتا، یعنی کہ وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے نہیں نبھا رہا تھا۔ مجھے اس سے پہلے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کیونکہ رات کے وقت میں یہاں ہوتی ہی نہیں تھی۔ میرے ساتھ جو نرس تھی وہ پہلے بھی یہاں نائٹ ڈیوٹی کرتی رہی تھی اور وارڈ بوائز تو مستقل تھے۔ ایک رات ڈیوٹی کر کے میں صبح گھر جانے والی تھی کہ پھر سے ویسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگ آئے اور ہنگامہ کرنے لگے اور مجھے پھر سے وہی بات کہی گئی کہ اس سب میں یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس سب کی بات ہو رہی ہے اور یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر اس دن کے بعد سے میں نے ہر جگہ نظر رکھنے کا فیصلہ کیا کہ آخر مجھے پتہ تو چلے کہ بات کیا ہے۔ ابھی مجھے نائٹ ڈیوٹی کرتے ہوئے 5 دن گزرے تھے کہ 6 دن جب میں ڈیوٹی پر پہنچی تو ایک عجیب سی بات ہوئی۔ مردہ خانے میں ایک عورت کی لاش لائی۔ یہ ایک لاوارث لاش تھی۔ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہوئے ابھی 2 گھنٹے گزرے تھے کہ مردہ خانے کے انچارج نے مجھے کمرے میں بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ گئی تو مجھ سے گھر اور گھر والوں کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ میں نے محتاط رہتے ہوئے جواب دیے، مگر میں سوچ رہی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو کچھ معلومات تو ہونی چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں۔ پھر وہ اپنے بارے میں 1-2 باتیں کرنے کے بعد مجھے چائے کا پوچھنے لگا۔ میں نے منع کر دیا۔ پھر اس نے اپنی میز کی دراز سے ایک لفافہ نکال کر میرے سامنے رکھا اور مجھے گھر جانے کا کہا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری ڈیوٹی تو پوری رات کی ہے، مگر اس نے کہا آج کوئی کام تو ہے نہیں، آپ گھر چلی جائیں اور جا کر یہ لفافہ کھولیں۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا اور رکشہ بلا کر میں ہاسٹل چلی گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے لفافہ کھولا تو اس میں سے 1000 کے 10 نوٹ نکلے۔ میں بڑی حیران اور پریشان ہوئی کہ یہ 10,000 کس چیز کے مجھے دیے گئے ہیں۔ میں نے پیسے واپس لفافے میں رکھ کر لفافہ پرس میں رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے اپنے منگیتر محسن کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا اور اگلی رات ڈیوٹی پر پہنچی اور انچارج کے آنے کے بعد اس سے ملنے کمرے میں گئی۔ لفافہ اس کے سامنے رکھ کر میں نے کہا کہ سر، یہ کس چیز کے پیسے ہیں؟ شاید آپ نے غلطی سے مجھے دے دیے۔ انچارج مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں اپنے اسٹاف کو وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ انعام دیتا رہتا ہوں، پریشان نہ ہو، یہ پیسے آپ ہی کے ہیں۔ اس کے ایسا کہنے اور بہت زور دینے پر میں نے لفافہ اٹھا لیا اور اپنی ڈیوٹی پر آ گئی۔ وہاں میرے ساتھ موجود نرس سے میں نے اس کے متعلق بات کی تو اس نے بتایا ہاں یہ درست ہے کہ سر ہمیں پیسے دیتے ہیں اور ہم بھی لے لیتے ہیں۔ جتنی مہنگائی ہو چکی ہے تو اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اگر ہمیں انعام میں کچھ پیسے ملتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟
ہمارے لیے تو یہ اچھا ہی ہے نا۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ پھر کچھ دن بعد ایسا ہی ہوا۔ اس رات بھی ایک جوان لڑکی کی لاش کو مردہ خانے میں رکھوایا گیا۔ صبح واپس لینے کا کہا گیا۔ اسی رات مجھے پھر سے 10,000 روپئے سے بھرا ایک لفافہ دے کر گھر بھیج دیا گیا۔ اور پھر میں نے نوٹ کیا کہ جس رات کسی مردہ عورت کی لاش آتی، انچارج مجھے 10,000 تھما کر گھر بھیج دیتا، اور دوسرے دن لاش رکھوانے والے ورثا آ کر اسپتال میں ہنگامہ کرتے۔ اور ایک دن تو ایک عورت نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لڑکی بھی اس گناہ میں شامل ہے، اللہ کا عذاب ہوگا تم پر، تم سب پر۔ اور جانے کیا کیا وہ کہہ رہی تھی۔ ہر چوتھے دن مجھے 10,000 روپے دے کر گھر بھیجنے، اور ایسے فسادات ہونے پر مجھے شک ہوا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، ورنہ کوئی ایسے 10,000 بار بار کیوں دے گا؟ پھر مجھے گھر کس لیے بھیج دیا جاتا ہے؟ کیا میرے جانے کے بعد یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ اسی رات کیوں ہوتا ہے جب کسی عورت کے رات مردہ خانے میں آتی ہے؟ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کسی نہ کسی طرح مردہ خانے میں رک کر سارا معاملہ دیکھنا چاہیے، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ جس رات مجھے انچارج نے بلا کر 10,000 دیے اور گھر جانے کو کہا، میں نے چپکے سے پیسے پکڑے اور اٹھ کر گئی، مگر مردہ خانے میں جا کر ایسی جگہ چھپ گئی جہاں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں وہاں موجود ہوں۔ اپنا فون بھی بند کر دیا تھا اور پانی کی ایک بوتل ساتھ رکھ لی کہ مجھے کسی وجہ سے بھی یہاں سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد کوئی 2-2:30 بجے مردہ خانے کا دروازہ کھلا، لائٹ کو آن کیا گیا اور انچارج کے ساتھ وارڈ بوائے بھی آئے، لیکن ساتھ کوئی اور بھی تھا جس کا حلیہ دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی تنتر منتر کرنے والا بندہ ہے۔ پھر آج مردہ خانے میں آنے والی عورت کی لاش کو نکالا گیا اور درمیان میں بڑی میز پر رکھ کر وہ لوگ باہر چلے گئے۔ یہ سب دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تنتر منتر کرنے والے بابے نے لاش کے قریب آ کر اس کے سرہانے کچھ رکھا اور پھر گول گول میز کے چکر لگا کر کچھ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز کبھی کم ہو جاتی اور کبھی زیادہ ہو جاتی، اور پھر اس نے لاش کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس کے ماتھے پر کچھ لکھ رہا تھا یا کچھ لگا رہا تھا، گلے میں کوئی مالا ڈالی اور پیروں پر بھی کچھ باندھا اور دوبارہ منتر کرنے لگا۔ ایسے ہی تقریباً 1-2 گھنٹے گزر کر پھر اس نے جو کیا وہ دل دہلانے کو کافی تھا۔ اس نے لاش کی کلائی کاٹ کر خون کے کچھ قطرے نکالے اور کسی چیز پر ڈال کر وہ چیز کھانے لگا، اور پھر آخری عمل کر کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد انچارج اور وارڈ بوائے کمرے میں آئے اور لاش کو صاف کر کے واپس باکس میں رکھ کر چلے گئے۔ میں نے یہ سب اپنے موبائل پر ریکارڈ کر لیا تھا۔ صبح جب ہوئی اور اسٹاف کی ڈیوٹیاں بدل گئیں تو میں چپکے سے باہر نکلی اور ہاسٹل چلی گئی۔ کسی کا مجھے دیکھ کر کوئی شک نہ ہوا کیونکہ میں تو اپنی ڈیوٹی کر کے ہی جا رہی تھی۔ ہاسٹل پہنچتے ہی میں نے کال کر کے سارا معاملہ اپنے منگیتر محسن کو بتایا اور ان کی ویڈیو بھی بھیجی۔ پھر ہم نے وہ ویڈیو مکمل تفصیلات کے ساتھ نیٹ پر اپلوڈ کر دی، مختلف نمبروں اور لنک پر وائرل کی، اور ایسا کرنے کا بہترین نتیجہ سامنے آیا۔ جب عوام اس اسپتال پر ٹوٹ پڑی، اسپتال کے بڑے ڈاکٹرز اور عہدیداروں نے اس پر رد عمل دکھاتے ہوئے اس گھناؤنے کام میں ملوث اسٹاف کو قانون کے حوالے کیا، اور جس نے یہ ویڈیو بنا کر وائرل کی اس کی بہت تعریفیں کی گئیں، دعاؤں سے نوازا گیا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ویڈیو کس نے بنائی تھی۔ مجھے کسی انعام یا تعریف کی ضرورت نہیں تھی، میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ ایک گناہ اور جرم کو روکنے میں میرا کوئی نہ کوئی کردار تھا۔ اب میرا دل پوری طرح سے مطمئن تھا۔ محسن بھی بے حد خوش تھے کہ میری ہمت اور جرأت نے ایک بہترین کام کر دکھایا تھا۔ مقررہ تاریخوں میں میری شادی قریب آتی گئی، ساری تیاریاں مکمل تھیں، اور میں واقعی میں خوش تھی کہ مجھے ایک ایسے انسان کا ساتھ مل رہا ہے جس میں انسانیت ہے۔ جس وقت میں دلہن بن کر محسن کے گھر آئی، ان کی ماں نے میرا بہترین استقبال کیا اور مجھے بہت محبت دی۔ آج میں خود جو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہوں۔ میرے شوہر اور ساس اتنے اچھے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ بھابھی کہتی ہیں کہ یہ میری زندگی میں آنے والے تمام امتحانوں کا انعام ہے جو مجھے ایسے گھر والے ملے، اور اب میں ہر روز اماں ابا کے لیے جب دعا مانگتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میرے اماں ابا جو چاہتے تھے کہ میں انسانیت کی خدمت کروں اور ان کا سر فخر سے بلند کر دوں، تو اب شاید واقعی میں اپنے والدین کے لیے فخر کا ہی سبب بن گئی ہوں۔ ایک محبت کرنے والا شوہر جو ایک بہترین انسان ہے، اس کا ساتھ پا کر مجھے لگتا ہے کہ میں نے واقعی بہت کچھ پا لیا۔ آج بھی میں اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جاب کرتی ہوں۔ اب میری ڈیوٹی کسی اور وارڈ میں ہے۔ اب محسن میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں
کیونکہ میرے قدموں تلے جنت آنے والی ہے۔ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے جب میں اس جنت کی امین بن جاؤں گی۔ محسن مجھے کہتے ہیں کہ تم واقعی میں فخر انسانیت ہو، اور میں مسکرا کر ان کو جواب دیتی ہوں کہ میں اب صرف فخر محسن ہوں۔ وہ اس بات پر بہت مسکراتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے چاروں طرف بہار ہی بہار ہے۔